ایک بہت اہم بات ہے، دیکھیے، عزاداری، مجلس ماتم، مودت اہل بیت، محبت اہل بیت، گریہ، بکا، مفاتی، زیارات، حدیث کے ساتھ جتنی دعائیں، جتنے کام کرتے ہیں، ہم سب، آپ سب خدا ہم سے قبول فرمائے، اور یہ سب نور پنجتن ہے جو ہم تک آیا ہے۔ ایک چیز میں ہمارے سماج میں بڑی خرابی ہے، جس کی وجہ سے مزید خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ جو ریسورسز ہے میرے پاس، اس کو میں کس طرح سے استعمال کروں، یہ باقاعدہ ایک موضوع ہے، اور کئی دفعہ میں نے اس پر بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال گفتگو ناقص رہ جاتی ہے۔ ریسورسز، آپ یہاں پر رزق حلال کما رہے ہیں، کس طرح سے ان کو استعمال کیا جائے؟ آپ کے وطن سے جو درخواست آ رہی ہے، فلاں رشتہ دار کو فلاں ٹیلی ویژن چاہیے، دل چاہ رہا ہے، آپ نے کہا اچھا بھائی بچوں کا پیٹ کاٹ کے ٹیلی ویژن بھجوا دیا، ان کو اس موبائل کی ہڑک اٹھ رہی ہے، آپ نے کہا بھائی بیٹا تمہیں یہ دلانا تھا لیکن چھوڑ دو، وہاں سے اب آ گیا ہے فون۔ یہ انڈو پاک کا بڑا پرابلم ہے کہ جو لوگ، آپ حضرات جو ہیں، مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، زمین آپ نے خریدی اپنے وطن میں، پیسہ آپ نے بھیجا، نام کسی اور کے، خدا آپ کو طول عمر دے، صحت و سلامتی کے ساتھ بچوں کی خوشیاں دیکھیں، آپ سب جانا ہر ایک کو ہے، چلے گئے، وہ آپ نے تکلفاً وہ نام گھر اپنے بڑے بھائی کے نام کر دیا، بڑے بھائی احترام ہے، یہ ہے فقہ آل محمد، جا کر پڑھیے مسئلہ، یستحب علی المرء ان یوسع عیالہ، ان یوسع علی عیالہ، انسان کے لیے مستحب ہے کہ جب پیسہ آئے تو سب سے پہلے جن کی ذمہ داری اس پر ہے ان کی زندگیوں کو آسانیاں فراہم کرے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، آپ یہاں سے ہر ایک کو بچائیں گے، لیکن جب آپ پر مشکل وقت آئے گا کوئی آپ کو نہیں بچاتا۔ یہ میں نعوذ باللہ معصوم ہوں، نہ ولی اللہ ہوں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ حضرات کے سوالات جو آتے ہیں، گھر لیا، مولانا چھوٹے بھائی کو رکھا تھا گھر میں، ان کے ساتھ اپنا نام بھی رکھا تھا میراث میں، گھر کے کاغذات میں، چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی کو رکھا، ان کا انتقال ہو گیا، والد کو رکھا تھا، والد کا انتقال ہو گیا، تمام بھائی بہنیں کہہ رہے ہیں میراث میں بٹے گا، بھائی گھر میرا تھا، یہ میں نے بنایا تھا اپنے پیسے سے، احتراماً باپ کا نام رکھ دیا تھا۔ اب کیا ہے؟ آپ آ گئے دوبارہ زیرو کی سطح پر، 25-20 سال میں آپ نے گھر بنایا تھا کہ جب یہاں سے ریٹائرمنٹ ہوگی، جو بھی سلسلہ ہوگا، جا کر رہیں گے، اب آپ کہاں پر ہیں؟ لہٰذا زندگی جو اہل بیت کی طرف سے ہے وہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، جہاں پر آپ کو حکم ہے سخاوت کا، وہاں پر رسول خدا نے حکم دیا کہ دیکھو نیکی کس سے کر رہے ہو، کس انداز سے کر رہے ہو، اور دیکھو یاد رکھو المعروف بقدر المعرفہ، نیکی اتنی کرو جتنی مد مقابل میں معرفت ہو۔ یہ ہم سے یہ بتانا چاہیے ممبر سے، جہاں پر ہم کو سخاوت کے اوپر بہت زیادہ تاکید ہے، بخل کی مذمت کی گئی ہے، وہاں پر یہ بھی کہا گیا، رسول خدا نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ انصاری، اذا اردت ان تعرف ان المرء علی خیر، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ شخص خیر پر ہے، بھلائی پر ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھو کہ یہ اپنی خیرات کہاں پر کر رہا ہے۔ اگر درست جگہ پر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بھلائی پر ہے، اگر غلط جگہ پر کر رہا ہے سمجھو بھلائی پر نہیں ہے۔ بخیل مت بنیے، بخیل نہیں بننا چاہیے مجھے، مولا میرے پسند نہیں کر، سخی بنے، لیکن سخاوت وہاں پر جہاں پر جگہ ہو۔ آپ سے کوئی بھی مانگے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے وطن سے بچے کی فیس نہیں گئی، فوراً بھیجیے، دوا کی فوراً بھیجیے، بجلی کا بل آ گیا فوراً بھیجیے، کوئی مصیبت آ گئی فوراً بھیجیے، خدا نخواستہ موت ہو گئی فوراً بھیجیے، کوئی بھی چیز ہے فوراً بھیجیے۔ آپ کی زحمتوں پر غیر مرتبط لوگ عیاشی نہ کریں، اس کو روکیے۔ سخی بنے انسان جہاں پر جگہ ہے، لہٰذا زندگی گزاریے۔ اور میں خدا سے واقعاً انسان کو پناہ مانگنی چاہیے کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں انسان کوئی غلط بات نہ کہے، اور یہی حال شمالی امریکہ کا ہے، یہی حال یورپ کا ہے۔ کچھ رشتہ دار ہیں جو بہت، میں مجبوری کے عالم میں، تلخی کے عالم میں کہہ رہا ہوں، 1-2 واقعات نہیں ہیں، 10 واقعات ہیں۔ بیچارہ گلف میں رہ رہا تھا، 15-20 سال کے بعد گیا، کہا کہ وہ گھر تو بن گیا تھا، آپ نے دکھایا تھا، جی، تو وہ رہ رہے ہیں، کہا کہ یہ کاغذات پہ تو آپ کا نام ہے، پیسے تو میں بھیج رہا تھا آپ کو، دبئی میں رہ رہا تھا، سعودی عرب میں رہ رہا تھا، عمان میں، کہا آپ تو اور بنا لیں گے، ہمارے پاس گھر نہیں تھا۔ یہ ہوا ہے واقعہ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جو یہ بندہ خدا وہاں نماز روزہ کرے گا وہ قبول کیسے ہوگا، صحیح کیسے ہوگا۔ یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں کسی گھر میں ایک غضبی پتھر لگ جائے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ گھر منہدم ہو کر رہے گا، امیر المومنین نے فرمایا۔ لہٰذا زندگی کا طریقہ دیکھیے کس طرح سے ہے، آپ کے وسائل، آپ ان وسائل پر آپ کا بھی حق ہے، آپ کے والدین کا حق ہے،
آپ کے بہن بھائیوں کا ہے، اولاد کا ہے، بیوی کا ہے، لیکن ترجیحات کہاں پر پتہ چلیں گی؟ علوم آل محمد میں۔ ترجیحات کہاں پر سمجھ میں آئیں گی؟ علوم آل محمد میں۔